السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اور یہ مقولے آپ سنتے رہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چور اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ لگتا کن نشانات کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی کہ چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کہاوتیں اور یہ سب جملے اپنی زندگی میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو میں دکھاؤں کہ جو عالم نہیں ہے اور وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں نے درس نظامی کا کوئی کورس نہیں کیا، میں نے کہیں کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ فتوے کیا دے رہا ہے؟ عالم نہ ہو اور مفتی بن گیا ہو، جس کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، عالم کہلانے کا مستحق نہ ہو، صرف داڑھی رکھ لینے سے اور جبے شبے کبے پہن لینے سے اور ہری پگڑیاں لگا لینے سے اور نبی کے لیے محبت کا اظہار اس طور پر کہ نالین اپنے یہاں پر لگا لینے سے کیا یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ پہلے تو سن لیجئے ذرا سا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام۔ اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا، تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ میرا کام کیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے، جیسے تو کہاں فون میں گھس گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جناب الیاس قادری صاحب کیا اعلان کر رہے ہیں، کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بد مذہب عالم کی بات سننا حرام ہے، حرام حرام، سخت حرام ہے، اور اس کو فارورڈ کرنا آگے دوسروں کو بھیجنا وہ بھی حرام ہے۔ فتوے دیکھیں کیسے کیسے بڑے لگائے، لیکن کہتے ہیں نا چور نشانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ فتویٰ تو لگا دیا یہ کہ غیر عالم کا بیان سننا حرام ہے بالکل، اور پھر خود قبول رہے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں۔ ظہیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا۔ میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا۔ میں نے عالم کا کورس نہیں کیا، میں نے درس نظامی ایک دن بھی نہیں پڑھا، خود اپنا بارے میں بتا رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ دنیا والوں سے یہ کہہ رہے ہیں میرا بیان نہیں سننا، میں عالم نہیں ہوں، میں نے درس نظامی کا ایک دن بھی نہیں گزارا ہے۔ جب یہ عالم نہیں ہے تو ان کے ہی بقول الیاس قادری صاحب کو سننا ان کے بقول حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نے سنا، اور یہ فیصلہ بھی آپ کیجئے کہ دیکھیں کس حد تک یہ جا رہے ہیں، بے وقوفی کی کس لڑی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پرویا ہوا ہے، اور چلتے چلے جا رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ پھر ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور یہ حیران و پریشان رہتے ہیں اور طغیانی کی سرکشیوں کے اندر یہ گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، کچھ ان کو ہوش و حواس نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت
ایسے لوگ آ جائیں گے جو جاہل ہوں گے، اور لوگ جاہلوں سے فتوے لیں گے، جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، جو خود گمراہ ہوں گے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں، عالم نہیں ہے تو جاہل ہے نا، پھر عالم کا مقابل جاہل سے ہوتا ہے، عالم نہیں ہے تو جاہل، ان کے بقول یہ جاہل ہوئے نا، اور پھر فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، دینی معلومات لی جائے گی، جو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ یہ یقیناً یہ حدیث ان کے اوپر فٹ آتی ہے۔ میں عوام الناس سے کہوں گا کہ یہ سنی ٹنی بریلوی ان کے کسی کے بھی بیانات نہ سنیں، ورنہ قرآن و حدیث سے یہ دور کر دیں گے آپ لوگوں کو۔